بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا دن میری زندگی کے لیے کافی دکھی تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا نصیب مجھے اس موڑ پر لے آئے گا کہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آج میرے شوہر کی دوسری شادی تھی اور افسوس کی بات یہ تھی کہ میں نے خود اپنے شوہر کی شادی کروائی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کسی اور کو سونپ دوں گی، جس سے میں اتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، پر میں کیا کرتی۔ قسمت نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو آنکھیں دکھا رہی تھی، جو مجھے دیکھ کر پریشان تھا کہ فضیلت تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اجاڑ رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ میرے دل میں تمہارے لیے جتنی محبت ہے اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھر تم مجھ سے یہ کام کیوں کروا رہی ہو؟ سمجھایا کہ کمی مجھ میں ہے، میں کیا کروں؟ میرے شوہر اس کمرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سوتن کے لیے وہ سیج سجائی تھی۔ میں نے زبردستی اپنے شوہر کو اندر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ جب شوہر اندر چلے گئے تو یہاں میری دنیا اجڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اندر سے میرا دل نکال دیا ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے آواز سسکیاں لینے لگی، پر میں نے خود کو مضبوط کیا۔ ایک عورت اتنی مضبوط بالکل بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی سوتن کو اپنے ہاتھ سے سجائے، پر یہ کام بھی میں نے کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ہی تو سجایا تھا، جو کہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، پر میں اسے گھوری نواز پر چپ کروا دیتی کہ دیکھو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ تم بھی تو چاہتی تھی کہ تمہاری شادی ہو جائے اور تمہاری اماں تو آئے روز تمہارے لیے اچھے رشتے تلاش کرتی تھی۔ اب دیکھو جب میں تمہاری شادی کروا رہی ہوں تو کیا حرج ہے؟ میری بات سن کر سکینہ کے ہوش اڑ گئے، پر وہ مجھے کبھی بھی منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے پورے 50 لاکھ دوں گی۔ اس طرح میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ وہ جامنی رنگ دیکھ کر تو مجھے کافی کچھ یاد آیا تھا۔ میں اپنی ماضی میں کھو گئی، جب اماں ابا میرے رشتہ کافی امیر گھرانے میں پکا کیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ امیر گھرانے میں ہو۔ میں تو ہمدان سے محبت کرتی تھی، اس کے علاوہ تو میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں ابا کو اگر بتا دیتی تو وہ ضرور مان جاتے، لیکن ہمدان اتنا امیر نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور گھر کا گزارا مشکل سے چلتا، پر وہ دل کا بہت ہی اچھا تھا، وہ کافی نیک تھا۔ تبھی تو جب بھی وہ مجھے یونیورسٹی میں نظر آتا تو ہمیشہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس جاتی۔ وہ کسی لڑکی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا، پر میں زبردستی اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دوسری طرف اماں نے میرا رشتہ تو کسی امیر کے گھر میں کر دیا۔ میں نے اماں ابا کو بتا دیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو ہمدان جیسے لڑکے سے ہی کروں گی۔ اماں تو مان گئی تھی، پر ابا یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا آج کل کے زمانے میں پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ پہلی ترجیح ہے۔ ہمدان تو مہینے کے 5,000 بھی نہیں کماتا، اس طرح تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ ابا کو میں نے کہا کہ ابا نصیب کی بات ہے، اگر ہمدان نہیں کمائے تو ہم دونوں ساتھ مل کر اچھا خاصا کما لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ میری ضد کے آگے ان دونوں نے ہار مان لی۔ میں نے ہمدان کو یہ خوشی کی خبر کافی چہک کر سنائی اور اس طرح ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہمدان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ابا کو راضی کر لیا، کیونکہ وہ تو یہی کہتا تھا کہ مجھ جیسے غریب کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تمہارے اماں ابا نہیں مانیں گے، پر یہاں تو میں نے سچ ثابت کر ہی دیا تھا اور یوں ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس دن ہمدان نے مجھے پسندیدہ جوڑا لے کر دیا۔ جامنی رنگ ہمدان کا فیورٹ رنگ تھا۔ اس نے پورے 5,000 کا جوڑا مجھے لے کر دیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنے پیسے ہمدان کے پاس کہاں سے آئے۔ جب وہ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میری جیب کبھی بھی تنگ نہیں پڑے گی۔ یوں ہماری شادی کے اچھے دن شروع ہو گئے، پر جب اچانک ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس بری خبر نے مجھے مایوسی میں ڈال کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہمدان کو اس لحاظ سے خوش نہیں کر سکوں گی، لیکن یہ سچائی جیسا ہمدان کو پتہ چلی تو کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ جو تم مجھے کبھی اولاد نہیں دے سکتی، اتنے تو جوڑے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن ان دونوں میں پھر بھی پیار ہے، ہم بھی یہ پیار قیامت تک نبھائیں گے۔ پر میرے اندر ایک خواہش سی تھی
کہ میں ہمدان کو یہ خوشی نہیں دے سکتی۔ اس کے بھی تو خواب ہوں گے کہ وہ باپ بنتا، پر ہمدان نے کبھی بھی مجھ سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ میرا دل نہیں توڑنا چاہتا، اور اس طرح اگر اس نے رات کا اظہار کیا تو میرا مان ٹوٹ جائے گا۔ تبھی وہ خواہش اپنے اندر ہی دبا دیتا تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ دیکھو ہمدان، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، پر تمہاری خواہشات حسرت میں تبدیل ہوتی میں نہیں دیکھ سکتی۔ میری بات سن کر ہمدان غصے میں آ جاتا۔ ایک روز تو وہ غصے میں آ گیا تھا کہ اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، ہر چیز توڑنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، پر میں کیا کروں، میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے بازو سے تھام کر کہا کہ تم یقین کیوں نہیں آ رہا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، تم میرے پاس ہو یہی کافی ہے۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تم نے اپنے ماں باپ اور اپنی عائش سے بھرپور زندگی چھوڑ کر میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کیا یہ کم نہیں ہے جو اب میں تم سے یہ شکوہ کروں کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ دوسری طرف میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا تھا۔ اماں نے مجھے لاکھ منع کیا کہ دیکھو یہ زیور تمہارا اثاثہ ہے، جب تم مشکل میں ہوں گی تو سہارا تم آگے بڑھ سکتی ہو۔ پر میں نے اماں کو کہا کہ اماں، ہمدان جب میرے ساتھ ہے، مجھے آگے بڑھنے میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس اس کا ساتھ چاہیے۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کر جتنے بھی پیسے آئے تھے وہ سارے ہمدان کو دے دیے، اور اس سے کہا کہ ہمدان دیکھو اپنی دکان میں مال رکھ لو، اس سے تمہیں بہت زیادہ منافع ہوگا اور یوں ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب بھی میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے میں تمہیں سارا سونا واپس دے دوں گا اور تمہیں اچھی جویلری سیٹ بنوا کر دوں گا۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے مجھے خوش کر دیتا تھا۔ اماں ابا تو میرے بارے میں بچپن سے ہی بہت زیادہ سوچتے تھے، تبھی تو ابھی تک انہوں نے مجھ سے منہ نہیں پھیرا تھا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد بھی تھی۔ اس لیے کچھ عرصے بعد ابا نے مجھے ایک پلاٹ خرید کر دیا۔ ہمدان کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے اماں ابا یہ سب شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں وہ عائش دے سکوں جو تمہیں بیکے مائکے میں ملتی ہے، پر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بلبوتے پر تمہارے لیے کچھ کر سکوں، اس لیے اپنے ابا سے انکار کر دو، کہو یہ پلاٹ نہیں چاہیے۔ پر میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ نہیں، وہ تو مجھے تحفے میں دے رہے ہیں، تحفے میں لی ہوئی چیز میں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے وہ پلاٹ تو لے لیا تھا، اب میں نے ہمدان سے مشورہ لیا تھا کہ میں ایک فیکٹری بنواؤں گی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جویلری بنوا لی تھی، اس میں 2 سال لگ گئے تھے۔ ہمدان نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اس فیکٹری کے مالک ہوں گے، پر کہنے لگا کہ نہیں، یہ پلاٹ تمہارے ابا اماں نے تمہیں دیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم اس فیکٹری کی مالکن بنو گی۔ مجھے وہی دکان عزیز ہے۔ میں اس فیکٹری کو چلانے لگی تھی۔ میں نے کافی زیادہ ورکرز رکھ لیے تھے۔ میں نے ساری لڑکیوں کو ہی رکھا تھا، کیونکہ ہمدان نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی مرد بھی اس فیکٹری میں نہ پائے۔ اس طرح میں نے اس کی بات کا خیال رکھا۔ جب ایک روز اچانک ہی میری نظر اس خوبصورت لڑکی سکینہ پر گئی۔ وہ کافی معصوم سی لڑکی تھی، لیکن ایک اداسی جیسی اس کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اداس رہتی تھی۔ پہلے 3-4 دن تو میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ کافی شرمیلی تھی، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جو میں بہت خوش ہو گئی۔ انہی دنوں میں تو مجھے یہ بھوت سوار ہوا تھا کہ ہمدان دوسری شادی کر لے، پر وہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم اس خامی کو قبول کر چکی ہو کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن پھر سے تم شروع ہو گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمدان، اتنا سب کچھ مل گیا ہے ہمارے پاس، اب پیسے بھی اچھے خاصے آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون نہیں ملا جو باقی کپلز کو ملتا ہے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ بہت طیش میں آ گیا، مجھ سے 2 دن ناراض رہا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اب میں اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ اماں ابا نے بھی مجھے خوب ڈانٹا، پر یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کو دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمدان کے لیے وہ معصوم سی لڑکی بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گی اور میری شوہر بھی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ میں نے یہی سوچ کر ایک روز اپنے آفس میں اس لڑکی کو بلایا۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سادی سی شلوار قمیض
پہنے ہوئے تھی، اس کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی اس کا اسیر ہو جاتا۔ میرا بھی یہی حالت تھی۔ جب وہ کہنے لگی کہ میم آپ نے مجھے بلایا، میں نے اس سے کہا کہ ہاں بیٹھو، میں نے اس کو پانی دیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ اماں میرا رشتہ تلاش کر رہی ہیں، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے جہیز کے لیے بھی اماں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی جہیز ہو، اچھے کپڑے ہوں، ہر چیز ہو، تبھی تو میں یہاں پر نوکری کر رہی ہوں اور چھوٹی سی نوکری پر بھی خوش ہوں۔ اس کی باتیں سن کر تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ سکتی ہوں، تمہارے جہیز کے لیے بھی کافی زیادہ رقم دوں گی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی کہ اتنا کون کسی کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں آپ کا یہ احسان نہیں لے سکتی ہوں۔ وہ بھاگتی واپس چلی گئی۔ میں نے تو اس سے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کا بتایا تھا، تو پھر بھی وہ اتنی جلدی میں کیوں بھاگی، مجھے سمجھ نہ آیا۔ مجھے لگا جیسے وہ شرما گئی ہو۔ اب تو میرا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ یہ لڑکی میرے شوہر کی دوسری بیوی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی بات کر لی۔ میں نے سکینہ سے کہا، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ مجھے اپنی سوتن مل گئی ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی فکر میں تم ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو، تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، ورنہ بھلا کون بیوی چاہے گی کہ اس کی سوتن آ جائے۔ پر میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر میں یہ سب چاہ رہی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے تم پر بہت یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تم جتنی مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی کسی سے بھی نہیں کر پاؤ گے، اور صرف اولاد کی خاطر یہ دوسری شادی کرو گے۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ 4-5 دن بعد وہ لڑکی پھر سے میرے آفس آئی۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی، پر میں نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا مشورہ دیا تھا، تمہاری مدد کرنا چاہی، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا، بغیر وہاں سے جواب دیے بھاگ گئی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میم میں کیا کروں، میری ماں رشتہ تلاش کر رہی ہیں، میں ان کی ایک ہی اولاد ہوں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، پر میں جان گئی ہوں کہ آپ بھروسے کے لائق ہیں، اس لیے آج دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ بتائیں وہ لڑکا کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور جہیز کے لیے آپ مجھے کتنے پیسے دیں گی؟ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سکینہ سے کہا کہ دیکھو سکینہ، تمہیں میری بات غور سے سننی ہوگی۔ یوں سکینہ چونک گئی جب میں نے اسے اپنی ساری بات بتائی کہ کیسے میں نے اپنے شوہر سے پسند کی شادی کی تھی، پر میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن میرے شوہر کے بچے بہت پسند ہیں اور ان کی خاطر میں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے دوسری بیوی کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تو وہ ہکلا گئی اور گھبرا کر کہنے لگی کہ میم آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ کوئی لڑکی آخر ایسا کیوں چاہے گی کہ اس کی شوہر کی دوسری شادی ہو جائے؟ میں نے فوراً اس سے کہا کہ دیکھو بات بہت الگ ہے، اگر میرے شوہر خود اس بات کو اعتراض کرے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر میں بھی باقی بیویوں کی طرح احتجاج کرتی، لیکن یہاں وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے اور ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ان کی بہت فکر ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری اولاد ہو، تمہیں بس یہی کام کرنا ہے۔ جب سکینہ کہنے لگی کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتی، میں کسی کی دوسری بیوی نہیں بن سکتی، اور اگلے ہی پل مجھے ایک پلان آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس سے اپنے شوہر کی ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی اور اس سے کہا کہ دیکھو میرے شوہر ہیں، نیچر کے بہت ہی اچھے ہیں، اگر تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو بس 3 مہینے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور یوں جیسے ہی بچہ ہوگا تو تم مجھے سونپ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، اس کے بدلے میں تمہیں 50 لاکھ دوں گی، جس سے تم اپنی دوسری شادی بھی کر سکتی ہو اور پھر اپنا جہیز بھی بنا سکتی ہو۔ سکینہ نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر اتنے ہی کشش رکھتے ہیں کہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے وہ پہلی ہی نظر میں اپنا آپا کھو دے گا۔ اب سکینہ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب سب ہوا تھا، اس لیے مجھے عجیب نہیں لگا تھا۔ سکینہ کچھ دیر کے بعد کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے، پر مجھے پہلے پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ دن کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا، مجھے پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا اور اپنے شوہر کو بھی منانا ہوگا۔ یوں وہ واپس چلی گئی، لیکن ادھر گھر جا کر جیسے ہی میں نے ہمدان کو سکینہ کی تصویر دکھائی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پر میں نے ہمدان کو کہا یا پھر آپ چاہتے ہیں، یہ لڑکی اتنی بھولی بھالی ہے، اسے فیکٹری
میں آए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन मैंने इसे परख लिया है। ये लड़की वैसे भी ज़रूरतमंद है, इसे पूरे 50 लाख दूंगी और बदले में आपसे बस 3 महीने के लिए निकाह करेगी और इसके बाद बेशक आपसे तलाक दे देना। पर मेरे शौहर मेरी एक बात न माने। तंग आकर मैंने हमदान को धमकी दे डाली, देखिए अगर आपने इस लड़की से निकाह नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वे सर थाम कर रह गया, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने भी आखिरी फैसला ही लिया और अपना सामान पैक करके अपना मायके आ गई। चंद दिन बाद वह मुझे वापस लेने के लिए आया था। मैं जान गई थी कि वह मान गया है। यूँ मैंने पैसों का इंतज़ाम किया और सकीना को 50 लाख रुपए दे दिए। हमदान कहने लगा कि मैं निकाह तो कर लूँगा, लेकिन निकाह काफ़ी सादगी से होगा। मैंने इसकी बात मान ली। यूँ सकीना को मैंने बुला लिया था। अब मैं सकीना को अपने हाथों से तैयार कर रही थी और अपनी सौतन की सारी तैयारियां अपने हाथों से की थी। उसके लिए वह जामनी रंग का लहंगा भी मैं ही लेकर आई थी। मैं चाहती थी कि ये हमदान का पसंदीदा रंग है और अब ये मेरी सौतन पहन रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी कभार तो आप हमदान मुझे पागल कह देता था कि मैं पागल हूँ जो किसी को अपने शौहर से दूसरी शादी करवा रही हूँ। पर मैं क्या करती, मैं आगे का सोच रही थी कि जब नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में आएगा, मुझे ममता का एहसास होगा, तो फिर वह दिन कितना खुशी का होगा। यूँ हमदान ने सकीना के साथ निकाह कर लिया। वह सकीना को नफरत भरी निगाह से देख रहा था। मैंने हमदान को समझाया कि देखो, अगर तुम ऐसे ही अपनी दूसरी बीवी को देखते रहोगे फिर हमारा मकसद कामयाब नहीं हो सकेगा। तुम्हें इससे प्यार से पेश आना होगा। हमदान ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। न जाने वह सकीना से इतनी नफरत क्यों कर रहा था। मैंने हमदान को कितना कहा कि वह भोली भाली सी लड़की है, इसकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि कोई भी इससे इम्प्रेस हो जाए। और यूँ मैंने ज़बरदस्ती अपने शौहर को इस सेज वाले कमरे में भेज दिया। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, जो मेरा और हमदान का कमरा था। उस कमरे में मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता थीं जो मैंने हमदान के साथ मनाई थी। मैं बार बार घड़ी को देख रही थी कि कब सुबह हो और यह तल्ख तरीन रात कट जाए, लेकिन ये रात तो सदियों की तरह लंबी हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब करूँगी। अम्मा अब्बा को तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था। और यूँ अगले रोज़ जैसे ही मैं बाहर निकली थी तो सकीना साड़ी में मतलब टेबल पर बैठी हुई थी। सकीना तो इस तरह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो ये सोच रही थी कि वह अब आम सी सादा लिबास में मौजूद होगी, पर वो तो हश पश लग रही थी। जबकि दूसरी तरफ हमदान तो मुझसे नज़र ही नहीं मिला रहा था। मुझे अजीब सी जलन हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी हो, जैसे मैंने सकीना से हमदान की शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी हो। पर मैंने यह तो झटक कर खुद पर काबू पाया और फिर सकीना के पास आई और सकीना से कहने लगी कि सब कुछ ठीक तो था ना। उसने मुझे आंख में इशारा किया और यूँ मुझे खाने का भी कहा। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, सकीना पहले जैसी ही है। पर वहीं दूसरी तरफ हमदान ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और यूँ वो बाहर निकल गया। मैंने अभी से बुलाना मुनासिब ना समझा कि शायद वो मुझसे बेवफाई करने की वजह से सदमे में होगा और ज़बरदस्ती की शादी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होगा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। पर सकीना का रोज़ काफ़ी अच्छे अच्छे लिबास में होना। एक रोज़ एक बूढ़ी सी अम्मा सकीना से मिलने आई। मैंने जैसे ही उस औरत को देखा तो वे काफ़ी परेशान थी और आंसू बहा रही थी। मैंने अम्मा को दिलासा दिया कि मैं जानती हूँ सकीना के साथ बहुत गलत हुआ है और सब कुछ इतना जल्दी में हो गया। आप फिक्र ना करें, सकीना यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसने तो अपनी मर्ज़ी से ही हमदान से शादी की है। मैंने इसे कोई फोर्स नहीं किया था और इससे पूरे 50 लाख भी दिए हैं। उसकी अम्मा मेरे गले लगे और कहने लगी, पुत्र तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसे अच्छे लोग आजकल कहाँ हैं इस दुनिया में। लेकिन याद रखना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। मैं तो उसकी बात सुनकर ठिठक कर रह गई कि न जाने इतना इशारा किस तरफ है। पर वे वहाँ से तेज़ कदमों के साथ बाहर चली गई। जब सकीना मेरे पास आई, मेरे पास आकर कहने लगी कि फिक्र ना करो, अम्मा ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर देती हैं कि बातों पर मत जाना। लेकिन जब अब सकीना फैक्ट्री नहीं जाती थी और वो क्यों जाती, वो तो अब मेरी सौतन बन गई थी। लेकिन मेरी अभी भी वही रूटीन थी। मैं सुबह होते ही फैक्ट्री चली जाती थी, पर पीछे से सकीना ही घर होती थी। लेकिन मुझे लगता था कि जैसे हमदान भी दुकान पर चले जाते हैं। लेकिन उस रोज़ जैसे ही शाम के वक्त मैं फैक्ट्री से घर आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि सकीना बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि हमदान भी बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मुझे अजीब सी जलन का एहसास हुआ। मैंने इनसे कोई भी बात ना की और यूँ अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं खुद को
कोस रही थी। अब तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने ये सब करके बड़ी गलती की है। सकीना शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है। वह मासूम सी दिखने वाली लड़की तो अब काफ़ी फैशनेबल हो गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, जो जैसे वो इस घर की बड़ी हो और मैं कुछ भी ना हूँ। मुझे फिर से इसी अधूरेपन का एहसास हुआ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। शायद यही वही रौनक थी जो सकीना के अंदर थी और मेरे में वह रौनक बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। मैंने ऐसे ही सोच रही थी। जब दरवाज़ा बजा, मैंने जैसे ही देखा तो हमदान अंदर आया। वो जाने कितने दिनों बाद मेरे पास आया था। मैं उससे नाराज़ थी। मेरे पास आकर कहने लगा कि क्या हुआ है फजीलत, तुमने तो मेरी शादी करवाई थी, अब तुम भी तो सकीना को अपने हाथों से सजाया था। अब मुझे इसके साथ देखकर तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? मैंने खुद को संभाला और बनावटी मुस्कुराहट देख चेहरे पर सजाकर कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वह तुम्हारे साथ बहुत खुश है और अब तुम भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हो। अब हमदान कहने लगा कि आज तुम्हारा वह मकसद कामयाब हो गया है, मुबारक हो, तुम बड़ी मामा बनने वाली हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ना जाने क्यों मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अपना मकसद सोच कर तो मैंने इससे कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब सकीना 9 माह की मेहमान है, इसके बाद वह हमेशा के लिए चली जाएगी। हमदान भी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ ऐसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो। मैं तभी इसके साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था, क्योंकि अब मैं भी जान गया हूँ कि बाप बनने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ये एहसास भी कभी भुला नहीं सकता जो सकीना ने मुझे दिया है। ये सुनकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन दोबारा से मैंने मुस्कुराते चेहरे से कहा कि हाँ, तभी तो मैंने तुम्हारी साथ शादी करवाई थी। हमदान वापस चला गया, पर मैं इसे वापस नहीं भेजना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमदान मेरे साथ भी कुछ पल बिताए, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अब सकीना के साथ भी ज़्यादा अटैच होने वाला था, क्योंकि सकीना से वह खुशी देने वाली थी जो मैं कभी नहीं दे सकती थी। मैं बहुत परेशान थी जब एक रोज़ मेरे जहन में एक ख्याल आया और यूँ मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बात पर भी अमल करूं, लेकिन अब मैंने फ़ौरन ठान लिया था। मैंने जल्दी से खुद को तैयार किया और बाहर निकल गई थी। हमदाद मुझसे पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो। इसकी बात पर मैंने कहा कि किसी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी। जैसे ही वापस आई तो मेरे चेहरे पर अजीब सी खुशी की रौनक थी। रात को हमदान सकीना के पास जाने वाला था, पर मैंने इससे कहा कि तुम आज रात मेरे साथ रह लो। मेरी बात पर वह मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें भुला दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने कुछ पल हमदान के साथ बिताए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं यही चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए जब मैं फिर से डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जैसे ही मेरा इलाज किया तो मुझे वह खुशी की खबर सुनाई, जिसे सुनकर तो मैं खुशी से निहाल हो गई कि हमदान को जब मैं ये बताऊंगी तो वह कितना खुश होगा। मैं वापस घर आई तो घर आकर जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा, मेरी रूह कांप गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सकीना जिसे मैं सौतन बनाकर इस घर में लाई थी, वह पहले से ही मेरे शौहर को जानती होगी। इसकी बातें सुनकर मेरी रूह लड़सोली था, पर मैं फटाफट अपने कमरे में चली गई। मैं तो हमदान को इतनी खुशी की खबर सुनाने वाली थी, पर वह मंजर देखकर तो मेरी रूह फना हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे शौहर मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाएंगे। कुछ देर पहले मैं सकीना को अपने शौहर के करीब जाता हुआ देख रही थी, जो मेरे शौहर को यकीन दिला रही थी कि हाँ, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हमदान कह रहा था कि नहीं, मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करता, मैं अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकता। जब सकीना कहने लगी कि क्या तुम तो हमारे वह पल भूल गए हो जब हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमदान की ज़िंदगी में कोई और भी होगा। मुझे तो यही लगता था कि उस जैसे शरीफ लड़के की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं हो सकती। मैं यही सोच रही थी जब हमदान मेरे पास आया, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैंने उसे ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी दी थी, लेकिन उसने खुशी तो मिनटों में चकनाचूर कर दी। अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कभी भी इससे खुशी नहीं बताऊंगी कि वे एक नहीं, दो बच्चों का बाप बनने वाला है। वे मेरे पास आया, फिर हाथ थाम कर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर बुरा लगा होगा, पर मैं क्या करता, सकीना मेरी जूनियर है। वे बहुत ही सादा और सच में मासूम लड़की थी। तभी मेरा दिल इस पर आ गया, पर वो यही कहती थी कि वे मोहब्बत की शादी नहीं करना चाहती। उसके ख़ानदान में ये रिवाज बिल्कुल नहीं है। उसका रिश्ता उसकी माँ ही तलाश करेंगी। तभी मैं इससे अलग हो गया, लेकिन जैसे ही तुमने सकीना की तस्वीर दिखाई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। तभी तो मैं
تم سے انکار کرتا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن شاید میرے نصیب میں وہ لڑکی لکھی تھی، تبھی وہ میری زندگی میں آئی تھی اور اب وہ مجھے اولاد دینے والی ہے۔ تب شاید میرے احساس پھر سے جاگنے لگے، لیکن میں نے اس وقت سکینہ کو یہی کہا تھا کہ دیکھو اب تم مجھ سے دور ہی رہنا، تم یہ کام ایک کانٹریکٹ کی بیس پر ہی کر رہی ہو، جیسے ہی وہ بچہ ہو جائے گا میں تمہیں اپنی زندگی سے دور کر دوں گا، کیونکہ فضیلت کے علاوہ میری زندگی میں اب کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ پر سکینہ کہنے لگی کہ کیا تم وہ پل بھول گئے ہو جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے؟ میں نے اسے چڑھا کر کہا کہ نہیں، اب وہ پل یاد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تم نے ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے اب دوبارہ یہ باتیں مت کرو، اس لیے اب دوبارہ یہ سب باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب سکینہ کہنے لگی کہ نہیں، اب میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، کیونکہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، میں نے تمہارے ساتھ زندگی کے وہ حسین پل گزارے ہیں جس کے میں کبھی خواب دیکھتی تھی، اور اب وہ خواب پورا ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہمدان میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی باتوں کا یقین دلا رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، میں سکینہ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کی بات سنی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے الزام دینے لگی کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تم سکینہ کو جانتے ہو۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں کیا کرتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو، اسی وجہ سے میں ڈر ڈر کر رہتا تھا، مجھے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ہمدان سے یہی کہا تھا کہ فی الحال میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سکینہ سے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اس حالت میں ہے، لیکن پھر بھی میں بھاگ کر سکینہ کے کمرے میں چلی گئی، جو مزے مزے سے پھل کھا رہی تھی۔ میں نے چیخ کر اسے پکارا، وہ میری طرف مڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، میں نے تمہارے بھولے سے چہرے پر یقین کر لیا، تم نے تو میری پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلدی ہی تمہیں اپنے شوہر کی زندگی سے دور کر دوں گی۔ جب وہ کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ اچانک سے اپنا لہجہ بدل چکی تھی۔ اس وقت وہ میری سوتن ہی لگ رہی تھی، سکینہ تو بالکل نہیں لگ رہی تھی، جو کبھی معصومیت سے مجھ سے بات کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچھ پل بعد مجھ سے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں اپنا حق لے کر ہی یہاں سے جاؤں گی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہمدان کا پیچھا اتنی جلدی چھوڑ دوں گی؟ دیکھو اللہ نے اسے میرے نصیب میں ڈالا ہے، اب میں اسے اتنی جلدی اس سے پیچھا نہیں چھڑاؤں گی، میری اولاد جیسے ہی اس دنیا میں آ جائے گی تو میں اپنا حق ضرور مانگوں گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں اپنا سر تھام کر رہ گئی، مجھے چکر آنے لگے، تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو ہمدان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بھاگ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فضیلت تم نے یہ خوشی کی خبر مجھ سے کیوں چھپائی؟ تم جانتی ہو نا کہ اگر تم مجھے یہ بتاتی تو میں کتنا خوش ہوتا۔ وہ بے چینی سے مجھے گھمانے لگا، میں جان گئی تھی کہ اسے خبر پتہ چل گئی کہ وہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے، تبھی وہ اتنا خوش ہے، جبکہ مجھے تو ابھی بھی سکینہ کی وہی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ میرے پاس پھل لے کر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو اس حالت میں تمہیں بھی پھل کھانے چاہیے۔ میں جان گئی تھی کہ سکینہ کو بھی میرے حالات کا پتہ چل گیا ہے، یوں سکینہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے، جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسلا اور چیخ کے ساتھ میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس وقت میرا 5واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے نیند بے ہوشی میں ہمدان کی آواز سنی، جب مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھو آنکھیں بند نہ کرو، پر پھر بھی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جیسے ہی میری آنکھیں کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ ہمدان بہت ہی پریشان تھا، چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں جان گئی کہ وہ خوشی میری زندگی سے ایک پل میں ختم ہو گئی ہے۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی، سارا اسپتال یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہمدان مجھے بار بار چپ کروا رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی دین تھی، اللہ نے چھین لی، اس میں شاید بھلائی ہی ہو، دیکھو یوں آنسیں مت بہاؤ، جانے والے کا کون روک سکتا ہے۔ اس نے مجھے کافی حوصلہ دیا، پر میرے چہرے پر تو ایسی اداسی چھا گئی تھی کہ اب کوئی خوشی میرے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی، میں ایسے ہی خالی خالی نسوں سے کھوئی رہتی تھی۔ ہمدان نے میرا بہت ہی خیال رکھا، پر میرے ذہن سے وہ منظر کبھی بھی نہیں جاتا۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں جان گئی تھی کہ وہ سکینہ کی ہی سازش تھی، وہ دکھاوے کے لیے ہمدان کے سامنے میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ لیکن جب ایک روز ہمدان کی غیر موجودگی میں وہ میرے پاس آئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ہمدان کی نظروں میں اچھا ثابت کر دوں گی؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں بہت خوش تھی کہ تم ماں نہیں بن سکتی، لیکن میری خوشی اس وقت مر گئی جب تم نے بتایا کہ تم ماں بن سکتی ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہمدان کو یہ خوشی میرے علاوہ کوئی اور دے، تبھی تو میں نے فیصلہ کیا۔ یہ سن کر تو میں آگ ببولا ہو گئی، میں نے اگلے ہی پل بغیر سوچے سمجھے اس کا گلا پکڑ لیا اور چیخ کر کہنے لگی کہ تم نے ہی میرے بچے کی قاتل ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پر اگلے ہی پل وہاں ہمدان بھی آ گیا، جو مجھے سکینہ سے
الگ کرنے لگا۔ میں نے جو سنا تھا وہ ہمدان نے کہا، پر سکینہ ہمدان کو کہنے لگی کہ دیکھو یہ مجھے مار دے گی، شاید اس کا مسکیریج ہو گیا ہے، تبھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اور مجھے بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ہمدان سکینہ کی باتوں میں آ گیا اور غصے میں آ کر اس نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کر دے گا۔ ہمدان جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ تم کیا کر رہی تھی؟ تم جانتی ہو نا کہ بچوں کو کچھ ہو جاتا، تم نے پہلے ہی ایک خوشی میری زندگی سے چھین لی ہے، کیا تم اب دوسری خوشی بھی مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو؟ سکینہ بھی رونے لگی۔ جب ہمدان نے اسے حوصلہ دیا، وہ یوں اپنے بازو کے حصار میں لیے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور یہاں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میں اکیلی پڑ گئی ہوں۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آنے لگے تھے، پر میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ انہیں تو سکینہ کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ ویسے بھی دوسرے شہر تھے، کبھی کبھار ہی یہاں چکر لگاتے تھے۔ یوں چند ماہ کافی اذیت سے گزرے۔ میں نے سکینہ کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کچھ دن بعد سکینہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ہمدان بہت خوش تھا، خوش تو میں بھی تھی۔ میں ہمدان کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میں نے اپنے احساسات اور جذبات کو دبا کر اپنی دوسری شادی کروائی تاکہ یہ خوشی آپ کو نصیب ہو جائے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں بھی ماں بن سکتی ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے، آپ کو سکینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمدان میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ سکینہ اپنے مائکے چلی گئی تھی، ہمدان اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور اپنی بیٹی سے مل لیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اب زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں اور شاید اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت تبھی چلی گئی تھی۔ اماں ابا کو جھوٹی تسلی دی کہ ہمدان 1 سال کے لیے دبئی گیا ہے۔ جب وہ ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگی کہ ہمدان تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، میں نے جیسے ہی ہمدان کو دیکھا تو اس کے ساتھ 1 سال کی بچی تھی۔ اماں پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ ہمدان نے اماں سے جھوٹ کہا کہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے، مجھے لے کر واپس آ گیا، اور بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے سکینہ کو طلاق دے دی اور اب اگر سکینہ نے ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کی تو ہم کانٹیکٹ اسے دکھا دیں گے۔ سکینہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی کیونکہ وہ کانٹیکٹ تو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ مجھے میرا شوہر واپس مل گیا، پر میری غلطی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا کہ کبھی بھی جذبات کی آڑ میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت چاہے اولاد مانی بھی پیدا کر سکے، لیکن اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا تو عورت کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر اولاد نصیب میں ہو تو وہ مل ہی جاتی ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔